رات کی خاموشی میں جب چاند پہاڑوں کے پیچھے سے جھانکتا تھا، اب ایک پرانی جھیل کے کنارے ہلکی سی چمک ابھرتی تھی۔ گاؤں کے لوگ کہتے تھے کہ یہ بس چاند کی روشنی ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہاں رہتی تھی ایک پری جس کا نام سائرہ تھا۔ سائرہ ایک عام پری نہیں تھی، اس کے پر شفاف نہیں تھے، بلکہ چاندنی جیسے نرم اور ٹھنڈے تھے۔ وہ صرف رات کو ظاہر ہوتی اور صرف ان لوگوں کے سامنے جو دل سے ٹوٹ چکے ہوتے۔ سائرہ کا کام خوشی دینا نہیں تھا، بلکہ لوگوں کے غم ہلکے کرنا تھا۔ ایک رات جھیل کے پاس ایک لڑکا آ بیٹھا، اس کا نام حمزہ تھا۔ وہ شہر سے آیا تھا اور اس کی آنکھوں میں عجیب سا خالی پن تھا۔ وہ آہستہ سے بولا، اگر کوئی مجھے سن رہا ہے تو بس اتنا بتا دے، کیا سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے؟ جھیل کی سطح پر ہلکی لہریں بنی اور سائرہ چاندنی کے پردے سے باہر آئی۔ حمزہ نے اسے دیکھا، لیکن وہ ڈرا نہیں، شاید کیونکہ وہ پہلے ہی بہت کچھ ہار چکا تھا۔ سائرہ نے نرمی سے کہا، سب کچھ ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن انسان خود کو دوبارہ جوڑ سکتا ہے۔ وہ دونوں دیر تک باتیں کرتے رہے۔ حمزہ نے اپنے خوابوں، اپنی ناکامیوں اور اپنے خوف کے بارے میں بتایا۔ اسی لمحے سائرہ کے پروں کی روشنی مدھم ہونے لگی۔ اسے یاد آیا کہ اگر کوئی انسان اس کی باتوں سے جڑ جائے تو اس کی طاقت کم ہونے لگتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آ رہی ہے تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، کیونکہ آگے آنے والا لمحہ سب کچھ بدلنے والا ہے۔ سائرہ نے فیصلہ کیا، اس نے اپنی آخری چاندنی حمزہ کو دے دی۔ اچانک جھیل روشن ہو گئی اور حمزہ کے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار امید چمکی، لیکن جب روشنی ختم ہوئی، سائرہ غائب ہو چکی تھی۔ اگلی صبح جھیل عام لگ رہی تھی، کوئی چمک نہیں، کوئی جادو نہیں۔ حمزہ واپس شہر چلا گیا، لیکن اس کے جانے سے پہلے اس نے جھیل کے کنارے ایک تختی لگا دی، یہ جگہ خاموش ہے، لیکن یہاں کسی نے مجھے جینا سکھایا تھا۔ چاندنی والی راتوں میں آج بھی جھیل کے پانی میں ہلکی سی روشنی نظر آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں شاید پری واپس آ گئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے سائرہ اب لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے، کیونکہ بعض پریاں خود مٹ کر دوسروں کو مکمل کر دیتی ہیں۔ اگر ایسی اور دل کو چھو جانے والی کہانیوں کے لیے لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے لکھیں اور سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ اس جادوئی سفر کا حصہ بنیں۔